السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان الحمدللہ مارکیٹوں میں، بسوں میں اور مسجدوں کے باہر رسائل بیچنے کی ترکیب تھی، تو ایک مسئلہ درپیش ہو رہا تھا کہ جب بسوں کے اندر رسائل بیچنے کی ترکیب ہو رہی تھی تو اس دوران رسائل بیچنے کے دوران لوگ پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں رسائل بیچنے کی ترکیب بنا رہا ہوں تو لوگ پیسے دیتے تھے اور رسائل نہیں خریدتے، یعنی حقارت کی نگاہ سے پیسے دیتے تھے، حقارت کی بنا پر؟ یعنی کہ بھیک دے رہے ہیں جیسے۔ حقارت تو نہیں کہیں گے اس کو، یعنی کہ بھیک دے رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ مولانا غریب آدمی ہے تو مدد کرتے تھے آپ کی، جی اس طریقے سے ترکیب بنا دیتے ہیں۔ تو مارا نہیں کسی کو منہ پہ کہ مجھے کوئی بھکاری سمجھا لے تیرے کو چاہیے تو میں دوں؟ تو کتنوں نے دیا آج تک اس طرح آپ کو پیسے؟ یعنی کئی غیرت مندی کی وجہ سے کاروبار چھوڑ بیٹھے۔ جی یہ ہم کو تو لوگوں نے مکے مدینے میں پیش کیے تو ہم نے تو مدینے جانا تو نہیں چھوڑا۔ یہ مسئلہ درپیش ہو رہا تھا۔ ویل چیئر پہ غریب آدمی سمجھ کر کتنوں نے ایسی پیشکشیں کی جس سے آپ کا دل ٹوٹ گیا کہ میرے کو رسالے بیچنے ہی نہیں ہے؟ اب کئی اسلامیوں نے یعنی کہ کتنے اندازن؟ ایک، آدھا، پونا، کتنے؟ 2-4-5 نے، ایک کا ہوا ہوگا۔ 2-4-5 نے اپنے اسلامی بھائیوں نے بھی اس طریقے سے جو ہے چلو نا 2-4 نے اگر کیا بھی تو اب اس میں کوئی یار اب دھندا چھوڑ دیا آپ نے، مدنی دھندا چھوڑ دیا عجیب آدمی ہو یار۔ اب دوبارہ وہ کفارہ تو اتنے عرصے سے کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ، حاجی زمزم علیہ اس سے رحمۃ اللہ پیش کرے اکرم تو اس کی کو محبت سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ مطلب میں اپنا بیچ کے گزارا کروں گا، مجھے نہیں انشاءاللہ حاجی زمزم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی بھی تو وہ دعوت اسلامی سے مزید متاثر ہوگا۔ یہی خواہش تھی، آخری لمحوں تک یہی خواہش تھی کہ آپ رسالے فروخت کریں، رسالے کیوں روک دیا آپ نے؟ حاجی زمزم چلے گئے تو آپ بھی پیچھے سے حاجی زمزم کے اصال ثواب کی بھی نیت کر سکیں گے نا پاپا؟ ٹرن ہو گئے انشاءاللہ۔ اب آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ رسالے بیچنے کی ترکیب۔ اب یہ کہ دیکھو ادھر سے آواز آتی 7-8 سال سے بیچ رہے ہیں، تو آپ نے کتنے سال تک بیچے؟ تقریباً باپا 2 سال تک بیچے۔ 2 سال ہرایا نہیں ہوئے؟ باپا مسجدوں کے باہر لگانے کی ترکیب تھی، جیسے آپ سمجھ گئے ہرایا نہیں اس کو؟ یہ تو یہاں آتے آتے لے کر آئے، آپ لے کر آئے یہاں آتے آتے بابل مدینہ، پھر جی نہیں یہ تو پنجاب سے لے کر آ اور بیچے، اور ابھی بولتے ہیں جاتے آتے بیچوں گا۔ مقابلہ سخت ہے، آپ جیتے ہی آ رہے نمگر والے باپا لے جائیں گے واپسی پہ، ہے نا سفر ان کا واپسی کا؟ ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ شیطان کے بعد ہتھیار اور دوسرے رسالے آئے، باپا لے جائیں گے انشاءاللہ، لے جائیں گے نا؟ نیا تو بکے گا دھڑا دھڑ انشاءاللہ، بیچیں گے انشاءاللہ۔ یہ باپا جیسے اسلامی بھائی نے بات کی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پیسے دے دیتے ہیں، اور واقعی یہ بات ان کی درست ہے، کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے مجھے بھی کوئی بندہ پیسے دیتا ہے، اب میں پھر اس کو یہ بات بولتا ہوں کہ آپ یہ مجھے اس نیت سے پیسے دے دیں کہ میں ان کے رسالے یعنی کسی بھی لوگوں میں، کسی بھی یعنی بندوں میں یہ رسالے تقسیم کر دوں، ان کے رسالے خرید کے کسی کو فی سبیل اللہ میں تحفۃً دے دوں۔ تو اس طرح بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی نے 10 روپے دیے ہیں یا 50 روپے دیے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 10-20 روپے اور جیب سے نکال کے دیتا ہے کہ یہ بھی آپ چلو رکھ لیں، اب ان سارے پیسوں کے آپ یہ رسالے چلو جس میں آپ کا دل کرے آپ وہ تقسیم کر دیں رسالے۔ کون ایسا کرے گا؟ سارے کریں گے۔ گھبرا کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ایسا نہیں کرو گے؟ کوئی بیچارہ خود آ کے پیسے دے رہا ہے۔ پاپا سیل بھی ہو گئی، لنگر رسائل بھی ہو گیا، 2 فائدے ہو جائیں گے اس سے تو۔ نہیں تو یہ مطلب بیچارے وہ تائید کوئی نہیں کر رہا، ایسا کھل کے تائید نہیں کر رہا۔ پاپا ہو سکتا ہے ان کا وہ رسائل بیچنے کا ہی ذہن نہیں ہوگا تو اسی لیے نہیں تائید کر رہے۔ ہاں ان کو سوچنا نہیں پڑتا ہو کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، کہیں تائید کر کے نہ پھنس جاؤں، یا انکار کروں گا تو بھی کہیں پھنس نہ جاؤں۔ آپ کی بارگاہ میں پھنس رہے ہیں، اب دیکھو اونٹ کس کروٹ قبول بیٹھتا فرما ہے۔ لیں باپا، قبول کر لیں۔ تو اس طرح خوش طبعی میں بوریت بھی کم ہوتی ہے نا، نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ جیسے مدنی کسوٹی، یہ نیند اڑانے کا ایک معجون ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ تو میں لیٹ شروع کرتا ہوں تاکہ یہ بیٹھے رہے اس مانے یار ابھی مدنی کسوٹی یار تھوڑا یار ابھی ہوگی ابھی ہوگی، میں شروع میں ہی کر دوں میں، تو دلچسپی اس میں ہوتی ہے۔ پھر اطراف میں آنا جانا، پھر وہ ایک دم یعنی کہ بالکل گڑ جاتے ہیں کیل کی طرح، کوئی نہیں جاتا، یاد نہیں پڑتا کہ اٹھ کے جاتا ہو، سب سیٹ رہتے ہیں۔ بار میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضر تھا، تو وہاں سے کوئی پارٹی گزری، ان کے ساتھ ایک زمزم نگر کے اسلامی بھائی تھے جو ان کے پاس کام کرتے تھے،
تو ان کو میں جانتا تھا، تو وہ میرے پاس آئے کہ وہ میرا فلاں جو بوس ہے یا سیٹ ہے اس نے آپ کو یہ 500 ریال تحفے میں پیش کیے. اور وہ ملا نہیں مجھ سے، یا پتہ نہیں ہاتھ ملا کے آگے بڑھ گیا اور پھر اس نے یہ پیسے بھجوائے 500 ریال. تو ہم نے کیا کیا، میرے ساتھ ایک اور بہت سمجھدار صاحب ساتھ میں تھے، تو ہم نے مشورہ کر کے 500 ریال میں مزید 12 ریال شامل کر کے اسی صاحب بھائی کو کہا کہ اپنے بوس کو اب میری طرف سے تحفہ دے دو. اس نے کہا یہ کیا ہو، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا مالدار ہے. تو مان نہیں رہا تھا. میں نے کہا تم دے تو دو، دعوت اسلامی کا فائدہ ہوگا. دعوت اسلامی کا فائدہ ہوگا. ہاں میں نے کہا انشاءاللہ. تو یہ اس کو 512 اس نے دے دیے، بات آئی گئی ہو گئی. پھر ایک دو دن میں ایک ہائی روف ہمیں ڈھونڈتی ہوئی آئی، اور اس میں ایک ڈرائیور تھا اور ایک زمزم نگر کے دوسرے سائی بھائی تھے. وہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ یار یہ سیٹ جو ہے نا یہ بڑا دیوانہ ہو گیا، اور بہت مطلب ہے نا ہم کو گاڑی بھیجی ہے کہ جب تک الیاس رہے گاڑی اس کے پاس رہے گی، اس کو استعمال کرے، اور ڈرائیور بھی بندہ بھی ساتھ، زیارتیں وغیرہ کرواؤ ان کو. تو پھر واپسی میں جب مدینہ شریف سے سیدھا اپنے پاس لے آؤ، ادھر اس کو ٹھہرائیں گے. ہم 11 استعمال بھائی تھے کل. وہ عمرے کا واقعہ ہے. غالباً عمرے کا واقعہ ہے. خیر تو وہ دیوانہ بہت تھا ڈرائیور. وہ تو ہم کو بدر کی حاضری کروائی اس نے، میدان بدر کی. حالانکہ وہ کرائے کی گاڑیاں عام طور پر نہیں لے جاتی، وہاں پابندی ہے. مگر ان کی تو گاڑی کا کوئی ایسا ہوگا نہیں حساب کتاب. راستے بھی دیکھے تھے اس نے. اور وہ دیوانہ بہت تھا ڈرائیور جو تھا، پنجابی تھا. وہ بہت دیوانہ تھا. پنجابی تھا، نقشبندی تھا، لیکن بہت دیوانہ تھا. خیر تو یوں ہم مطلب مدینے کی زیارتیں کی، کافی ہمارے کرائے بچے. پھر کم سے کم کرایہ مدینہ شریف سے لے کر جدہ تک ان دنوں 50 ریال ہوتا تھا. تو ہم 11 اسلامی بھائی تھے، تو ہم تو بغیر کرائے کے پہنچ گئے. تو یوں 550 ریال کی یہ بچت ہو گئی. 512 دینے میں واپس ہمارے 12 ریال ہی گئے نا. 500 تو انہوں نے دیے تھے، 550 ریال کی یہ پھر سہولتیں، بدر کی زیارت. تو بہت مطلب میں نے کہ آسانی ہو گئی. اپنی گاڑی ہوتی ہے. اب وہاں اس نے پرتکلف دعوت کی ہماری. اور پھر یہ الگ لے کر میرے کو سیٹ صاحب تھے بیٹھے. چکر کیا، تم نے میرے پیسے قبول کیوں نہیں، واپس کیوں دے دیے؟ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر کچھ قبول کر لو. میں نے کہا اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو آپ ہماری دعوت اسلامی کو دے دیں مدرسے. اور یوں تھوڑا تعارف کروایا. مجھے ٹھیک ہے کہ میں 1 لاکھ روپے پیش کروں گا. تو میں نے کہا کیا ریال؟ بولا نہیں پاکستانی. تو یوں وہ اس نے دیے ہوں گے، اب مجھے بھول گیا ہوں. میں عموماً چندہ ہاتھ میں پکڑتا نہیں ہوں، احتیاط کرتا ہوں. تو یہ پھر ایک بار اس کا پیغام. پھر ہماری تھوڑی الیک سلیک ہو گئی ان سے. باب المدینہ آتے تو میرے کو ملتے تھے، وہ آ کے 1-2 بار ملاقات بھی کی. تھے باب المدینہ ہی کے، تھے بڑے آدمی. ایک بار اس کا پیغام ملا کہ اگر الیاس جدہ آ کر میری دعوت کھائے تو میں 25 لاکھ دوں گا مدرسۃ المدینہ کو. میں نے کہا 25 دعوتیں کھاؤں گا اس کی یار، پیسے دیتا ہو تو کہیں. تو ان میں یافور، حاجی یافور تھے، جدہ گئے تھے ہم لوگ. اور وہ تھال میں جو چاول کا اسٹائل، اور جو پتہ نہیں پورا بکرا تھا، آدھا بکرا تھا، کیا تھا، وہ بہترین چاول تھے کوئی عربی اسٹائل کے. وہ ہم کو کھلائے اس نے. اور بہرحال پھر 25 تو نہیں دیے اس نے، 10 لاکھ دیے بعد میں. یعنی کہ تھوڑے تھوڑے کر کے 10 لاکھ موصول ہوئے اس کے باپ کے. 10 لاکھ دیے. تو یوں مطلب 500 ریال میرے قبول نہ کرنے پر یہ ہوا. ایک بار میں نے زندگی میں بہت بڑی رقم دیکھی کہ ایک اسلامی بھائی آئے میرے پاس. یہ آپ کے پنجاب کے تھے. بیگ بھر کے لائے. بیگ بھر کے مجھے دیا. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ میں نے کھول کے دیکھا تو نوٹوں کے بنڈل تھے. اس نے کہا 5 لاکھ روپے.
हैं तो कांप गया मैंने, इतनी रकम तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी जिंदगी में। ये बहुत पुरानी बात है। उस 5 के तो अब मेरा ख्याल है 50 हो गए होंगे, इतना रेट बढ़ गया है, वो पैसे हमारे इतने नीचे आ गए हैं। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो सांप बिच्छू है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाऊंगा, ये उठाओ उठाओ। अब इसने जब देखा कि मैं नहीं ले रहा, मैंने धकेल दिया उसके, तो कहने लगा कि वो ऐसा करो कि आप दावत इस्लामी के लिए कबूल कर लें। तो फिर फौरन मेरे जहन में आया कि ऐन मुमकिन है कि इसके ये अब आप इसको, ये आपके लिए मदनी फूल है, रिसाले के ताजिर के, कि इसके दिल में ये हो सकता है ख्याल आए कि इसने डायरेक्ट कबूल करने में ये शर्माया, तो वो दावत इस्लामी के नाम से इसने ले लिए। कोई बात नहीं, इसी को देने थे अपने को। तो मैंने उससे क्या कहा, ठीक है दावत इस्लामी के लिए कबूल है, आप अपने शहर में फैज़ान मदीना की अपने को वैसे ज़रूरत है, उधर उस वक्त फैज़ान मदीना की कोई तरकीब थी ही नहीं, प्लाट भी नहीं लिया था। गालिबन यही कहा उसको कि आप यार उसकी कोई तरकीब कर दें, उसमें लगा दें ये रकम। तो उसने मजीद 5 डाले, 5 लाख, वो 10 लाख बयाना दिया जब ये के प्लाट पास हुआ। आज वहाँ आली शान फैज़ान मदीना कायम है, जामियातुल मदीना कायम है, बहुत कुछ मदनी काम हो रहा है, उसका नाम मरकजुल औलिया है, वो कहना का मदनी मरकज अपना। बापा की अजीम शान हिकमत अमली कि उस वक्त दावत इस्लामी के पास इस रकम का तस्वुर भी नहीं था। मैंने कहा मैंने जिंदगी में 5 लाख पहली बार देखे थे, इतनी बड़ी रकम और मेरे हाथ में आ गई, मैं डर गया यार, ये क्या मुसीबत है, उठाओ उठाओ इसको। फिर अगली किस्त में बाबा फिर और बहुत रकमें दी इन्होंने, 50 50 लाख बहुत रकमें दी। अब तक खिदमत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके यहाँ रहा में, और बहुत बहुत खिदमत करते हैं, अब भी बेचारे बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पापा की हिकमत अमलियाँ माशाल्लाह। तो ये पैसे ले लेता तो बदजन ना भी होते तो शायद इतना करीब भी ना आते, समझे भाईजान। तो ये आप पर भी ऐन मुमकिन है कि कोई सोचे कि ये मौलाना डायरेक्ट लेते हुए शर्माता है, तो ये बांटने के नाम पर इसने ले लिए, तो खुद ही बोल दे कि मैं यूँ कर लूँगा, बांट लूँगा। भले गरीब आदमी है बेचारा, लेते हुए शर्माता है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, तो यूँ सही। तो ये इस तरह ना लेवाए मेरे चांद, इस तरह ना लिया करें। दाराबाद का भी वाकया है, एक शख्स ने तहाइफ पेश किए थे और आपने वापस भिजवाए थे, फिर उन्होंने भी लाखों लाख पेश किए थे दावत इस्लामी को। एक और इस्लामी भाई जो हज के लिए आए थे, उस साल सफ़र नहीं हो सका था, उन्होंने डॉलर पेश किए थे, आपने उनको भी वापस की और पर्ची लिख के दी, मुझे आपकी रकम की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो भी माशाल्लाह पूरा घराना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तरकीब बनी। तो बेशुमार वाक़यात ये हिकमत अमलियाँ हैं, और मैं इत्तेफाक से यूँ कहिए जो कहिए, मैं बहुत शर्मीला वाक़या हूँ, आपको ताज्जुब होगा हकीकत में। यानी इस तरह पैसे पकड़ते हुए, चंदे की रकमें बड़ी बड़ी पकड़ते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। कभी कोई मतलब आकर देता भी है ना बड़ी रकम, तो कोशिश करता हूँ कि मैं इसको दे दूँ, उसको दे दूँ, फिर कोई काबिल एतमाद साहिबा नज़र आता है, उसको दे देता हूँ कि यार तुम ये ज़रा पहुँचा देना। अक्सर मतलब ये मेरा अमल है, इसमें मैं शर्माता हूँ, डर लगता है मुझे कि कहीं इसको कोई वसवसा ना आ जाए, पता नहीं इसने पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। फिर कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उसको रसीद भी पहुँच जाए। ये बड़ी रकमों की बात कर रहा हूँ कि मुझे 150 आकर चंदे के लिए कम ही देगा आदमी, और उसमें वसवसा भी कम आएगा, इसको बड़ी रकम में वसवसा ज़्यादा आ सकता है। मगर आपका कद जो है ना, वो 50 रुपए में भी उसको वसवसा आ सकता है। अपना अपना कद की बात कर रहा हूँ, मेरा इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक इमेज बना हुआ है, तो मैं सोचेगा ये 25-50 रुपये थोड़ी खाएगा, बल्ला वालम। तो अपनी ज़ात के लिए नजराने कबूल कर भी लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, कभी कर लेता हूँ, कभी टाल लेता हूँ, ये अपनी हया की वजह से, बस शर्म आती है मुझे। एक पार्टी ने मुझे बहुत पहले बताया था, उसने भी कोई रकम भिजवाई थी मुझे, वापस दे दिए थे, 1 लाख या 2 लाख पता नहीं कितने से। तो एक बार उसने कहा था कि हम आपको इसीलिए तो मानते हैं कि आप पैसों को नहीं पकड़ते। सुना दिया सर, ये सही करते हो, पैसे पकड़ना मत कभी। हमारा मेमन भाई था, मेमन बाजों का बहुत चालाक होते हैं,
کہ دیکھ کر بھی آزماتے ہیں ہم کو. پیسے پکڑنے کی ترکیب نہ کیا کریں آپ، احتیاط فرمایا کریں. انشاءاللہ. اب بالکل انجان آدمی یار، وہ کیا سوچے گا. یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ اس بہانے بھی اس نے مجھے زبردستی بیچے. یہ بزنس ٹیکٹ ہے، تو اس کو بول دیا جائے کہ آپ خود ہی خرید کر، یا آپ مہربانی کر کے اپنے عالمی مدنی مرکز کھلا ہے تو وہاں آپ چاہیں تو چندے میں ڈال دیجئے. یوں کر کے کوئی حکمت عملی ہو. اب موقع، محل اور آدمی کی شناخت ہونی چاہیے. ہر ایک کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ کس سے لے آدمی، کس سے نہ لے. ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اوکے، اتفاق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.